اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ استاد کے مقام کا اندازہ لگانا ہو تو شاگرد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ شاگردوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ استاد کتنا عظیم ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے کیسے انسان تیار کیے۔ ہر صحابی کے اندر ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ واقعی دل گواہی دیتا ہے کہ یہ فرشتوں سے اونچا درجہ رکھنے والے لوگ تھے۔ پھر ہر صحابی کے حالات مختلف۔ اب یہ جو حالات مختلف ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ ہر بندہ اس صحابی کو دیکھے کہ جس کی حالات سے اس کو مناسبت ہے اور ان کی اقتدا کر لے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ جتنا پیسہ تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لگانا چاہتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی مثال کو سامنے رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیسہ تو ہے مگر وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ سیدنا عمر بن الخطاب کی زندگی کو سامنے رکھے، آدھا پیسہ گھر والوں کے لیے اور آدھا پیسہ اللہ کے راستے میں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندے کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ خوب خریدنا چاہتا ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی لانوں کی زندگی کو دیکھے۔ ایک ایک موقع پر 300 اونٹ لدے ہوئے سامان کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں پیش کر دیے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہی نہ ہو، غریب ہو، تو وہ حضرت علی لانوں کی زندگی کو دیکھے۔ سیدنا علی لانوں نے بہت فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، پوری زندگی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، پیسہ جمع ہی نہیں ہوتا تھا تو زکوٰۃ کہاں پر ان کے اوپر فرض ہو۔ تو انسان کی 4 صورتیں ہیں اور چاروں خلفائے راشدین کی مثالیں سامنے ہیں، تو بندے کے حالات جس طرح کے ہوں وہ انہی کو ان کی اقتدا کر لے تو زندگی میں اس کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ واقعی ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ انسانوں میں ایسی جماعت کا ہونا اللہ کی ایک خصوصی مہربانی تھی۔ ایسے عظیم لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے بعد جن صحابی کا آج تذکرہ میں کروں گا ان کا نام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے سے تھے، بنو تمیم میں سے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا ہماری برادری کا بندہ ہے، تو یہ حضرت صدیق اکبر کی برادری کے بندے تھے، اور یہ سابقین اولین میں سے ہیں، شروع میں ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک مرتبہ یہ تجارت کی غرض سے بصرہ گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ میلہ لگا ہوا تھا تو میں وہاں پر کچھ اپنی خرید و فروخت کر رہا تھا۔ اچانک ایک مکان کے کھڑکی سے ایک راہب نے سر نکالا اور پوچھا تم میں سے کوئی حرم کا رہنے والا بھی ہے؟ مجمع سے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں، مکہ کا رہنے والا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ کہتے نام سن کے میں حیران ہو گیا کہ یہ نام تو کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے پوچھا احمد کون؟ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان کا ظہور ہونا ہے اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ مکہ میں ظہور ہوگا، پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ مدینہ ہجرت کریں گے۔ میں نے کہا ابھی تک تو ظہور نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اسی مہینے اس کا ظہور ہونا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سابقہ کتب میں مہینے تک کا اندازہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کب نبوت کا دعویٰ فرمانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری باتیں یاد کر لیں تو میں جلدی سے واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا۔ میں نے لوگوں سے آ کر پوچھا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟
ان کا ہاں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو بکر اس پر ایمان لے آیا، یہ نئی بات ہے۔ کہنے لگے میں سیدھا ابو بکر صدیق عنہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تم ایمان لے آئے ہو؟ صدیق عنہ نے جواب دیا ہاں میں ایمان لے آیا ہوں، اور تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور تم بھی ایمان لے آؤ، وہ حق پر ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب صدیق عنہ نے یہ فرمایا تو پھر میں نے ان کو بادری والا واقعہ سنایا، تو صدیق عنہ کہنے لگے اچھا پھر میں تمہیں خود لے کے ساتھ جاؤں گا، تم یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو سنانا، ان کو خوشی ہوگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر عنہ حضرت طلحہ عنہ کو لے کر آئے کہ جی ان کا ایک واقعہ سنانا ہے جو پیش آیا ہے۔ تو حضرت طلحہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا، نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر مسکرا کر طلحہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا ایمان لانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو ان کے رشتہ دار بڑے غصے میں کہ پہلے ابو بکر دین چھوڑ گیا تھا، اب یہ بھی دین چھوڑ گیا۔ چنانچہ ان کے ماموں نے حضرت ابو بکر صدیق عنہ کو اور طلحہ عنہ کو اکٹھا ایک رسی کے اندر باندھ دیا، جیسے گھر میں دو رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو بیٹھے تھے، اس نے رسی سے پہلے ایک کو باندھا پھر دوسرے کو اکٹھا باندھ دیا۔ اس وجہ سے حضرت طلحہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نسبت مل گئی، ان کو قرینین کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی، یہ ساتھی بن گئے ایک دوسرے کے۔ حضرت طلحہ عنہ کی جو والدہ تھی نا وہ بہت جابرہ عورت تھی، زبردست عورت تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس نے بہت طلحہ عنہ کو ٹف ٹائم دیا۔ مسعود بن حراش کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے گلے کی طرف اس کے ہاتھ بھی باندھے گئے تھے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک عورت چل رہی تھی اور اس کو گالیاں نکال رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ طلحہ ہے جو بے دین ہو گیا ہے اور پیچھے اس کی والدہ چل رہی ہے اور اس کی والدہ اس کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر رہی ہے تاکہ یہ اپنے دین پہ واپس آ جائے۔ حضرت طلحہ عنہ کی طبیعت کے اندر خوش اخلاقی بہت تھی اور عبادت گزاری بھی تھی، لوگوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ چند لوگوں کے یہاں نماز پڑھانی تھی تو طلحہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے پوچھا کیا آپ سب لوگ مجھ سے راضی ہو؟ ان کا جی ہم آپ سے راضی ہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ نماز کی امامت کروائے اس حال میں کہ مقتدی اس سے راضی نہ ہو تو اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھائی جاتی، قبول ہی نہیں کی جاتی۔ اس لیے میں نے نماز پڑھائی ہے اور میں ویریفائی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے خوش ہیں نا، آپ خوش ہوں گے تو پھر میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام تھا سودا۔ تو سودا کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت طلحہ عنہ بہت مضطرب سے ہیں، طبیعت میں بے چینی ہے، تو میں نے پوچھا کہ آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ تو طلحہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں تم ایک اچھی بیوی ہو، میں تم سے خوش ہوں، بات کوئی اور ہے۔ میں نے پوچھا اور کون سی بات ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا ہے اور اب مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ میں پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوں یا نہیں، تو میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ سودا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ بھی اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ میری بات سن کے وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت مدینہ کے غریبوں کو بلایا اور 4 لاکھ ریال انہوں نے صدقہ کر دیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا بھی دن تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم صدقہ کیے اور اس دن میں نے ان کے کپڑے پر ان کو پیوند لگا کر دیے۔ اپنی ذات کے لیے کپڑے پر پیوند لگا ہوا ہے کہ جو کپڑا پہن رہے ہیں، اور اسی دن 1 لاکھ ریال اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے زمین بیچی اور اس پر ان کو 7 لاکھ ریال ملے زمین بیچنے پر، چونکہ وہ کاشتکار تھے، ایگریکلچرسٹ تھے، زمیندار تھے، تو 7 لاکھ ریال میں ان کی زمین بکی۔ تو اس پوری رات ان کو نیند نہیں آئی
کہ میرے پاس 7 لاکھ ریال ہے، اگر موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پوری رات سو نہیں سکے، پوری رات جاگتے گزار دی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نانوں نے ان سے زمین خریدی تو وہ بھی 7 لاکھ ریال میں بکی۔ انہوں نے 7 لاکھ ریال حضرت عثمان غنی سے لیے اور وہیں بیٹھے بیٹھے سارے پیسے غریب مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیے۔ چنانچہ ان کو طلحہ الخیر، طلحہ الجواد اور طلحہ الفیاض ان کو کہا کرتے تھے، ان کے نام تھے۔ ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے دامن میں انہوں نے کنواں خریدا اور اس خوشی میں صحابہ کرام کی دعوت کی، سب صحابہ کو بلایا اور جتنے آئے ان سب کو بڑا اچھا کھانا کھلایا۔ تو کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، طلحہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت فیاضی عطا فرمائی ہے۔ اب جن کی فیاضی کی تعریفیں نبی علیہ السلام فرمائے، آپ سوچیں وہ کتنے سخی انسان ہوں گے۔ حضرت طلحہ کے بیٹے کا نام تھا موسیٰ بن طلحہ۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کیا سنا ہے؟ اس نے کہا جی انکل بتائیں۔ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا نبھا گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے۔ ومنهم من ينتظر، اور بعض انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جو لوگ اللہ کے ہاں اپنی نظر پوری کر چکے، طلحہ ان لوگوں میں سے ہے۔ چنانچہ ان کی یہ سعادت ہے کہ احد کے میدان میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب تھے۔ جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ اب کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زور کیا، ہر بندہ تیر برسا رہا تھا، نیزے اور تلوار کے وار کر رہا تھا اور چاہتا تھا کفار میں سے ہر بندہ کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اب نبی علیہ السلام کو بچانے کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سارے تیروں کو اپنے جسم کے اوپر روکا۔ بہت سارے تیر ایسے تھے جن کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ روکا۔ ہتھیلی پہ کانٹا چبھ جائے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی ہتھیلی پر دشمن کے تیر روک رہے تھے۔ جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، مگر طلحہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لحاظ سے بچا رہے تھے۔ ان کو تلواروں کے زخم آئے، نیزے کے زخم آئے، تیروں کے زخم آئے، مگر طلحہ رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری طرح انہوں نے محفوظ کیا۔ حتیٰ کہ خون کے زیادہ نکلنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے گڑھے کے اندر۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگا، نہیں سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں بھاگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ کروں تو دیکھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی حالت میں پڑے ہیں، مگر اس وقت میرا دل چاہا کہ میں نبی علیہ السلام کی حفاظت کروں، تو طلحہ رضی اللہ عنہ تو گر گئے تھے، میں نبی علیہ السلام کے قریب آ گیا۔ اب جو بندہ آتا تھا میں اس کو تلوار کے وار سے پیچھے ہٹا دیتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن بہت کفار کو گاجر اور مولی کی طرح کترا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بچائے رکھا۔ جب وہ زور کم ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ابو بکر تم ذرا طلحہ کا خیال کرو۔ فرماتی ہیں میں نے اس وقت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے جسم پر میں نے تلوار، تیر اور نیزے کے 80 زخم دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 80 زخم جسم پر لگے ہوں گے تو پورا جسم ہی لگتا ہے کہ زخم ہو گیا ہوگا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے عشق کی ایک نئی تاریخ لکھ ڈالی کہ دیکھو جو عاشق کہتے ہیں وہ فقط زبانی کلامی عاشق نہیں ہوتے، وہ اس طرح اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب احد کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ احد کے دن کا میلہ تو طلحہ نے لوٹ لیا، احد کے دن کا میلہ تو
طلحہ نے لوٹ لیا، اس دن کا سارا اجر تو طلحہ لے گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی جان نثاری کا حق ادا کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ جو شخص کسی شہید کو دنیا میں چلتا ہوا دیکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے شہادت کی خوشخبری ان کو بہت پہلے سے مل چکی تھی، ان کو پتہ تھا کہ آخر ایک دن میں نے شہید ہونا ہے۔ مسائل کا بہت خیال رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مرتبہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرے آگے سے جانور گزر جاتے ہیں، دیہاتی لوگ جانور پالتے ہیں نا، بکریاں، اونٹ اور گھوڑے، تو جانور آگے سے گزر جاتے ہیں، تو میری نماز میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جتنا اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے نا، وہ اتنی موٹی ایک لکڑی آگے کھڑی کر لیا کرو، اس کے بعد اگر کوئی جانور گزر جائے تو تمہاری نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ یعنی سترہ جو آگے رکھتے ہیں اس کا مسئلہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اور نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے مغموم تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، طلحہ آج تم بڑے غمزدہ نظر آتے ہو۔ امیر المومنین نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک کلمہ ہے جو کوئی بندہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے، مگر اس محفل میں نبی علیہ السلام نے وہ کلمہ بتایا نہیں، تو میں بڑا غمزدہ ہوں کہ کاش میں نے وہ کلمہ پوچھ لیا ہوتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، طلحہ پریشان ہونے کی بات نہیں، میں نے پوچھا ہوا ہے، یہ وہی کلمہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا۔ یہ کلمہ شہادت ہے، اس کو پڑھنے پر انسان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ بڑے مہمان نواز تھے، چنانچہ کئی لوگ دور کے جو ہوتے تھے ان کے ہاں آ کر کئی مہینے ٹھہرتے تھے اور یہ ان کی مہمان نوازی کا اجر پاتے تھے۔ ایک مرتبہ 3 مہمان ان کے یہاں لمبا عرصہ رہے، ان میں سے ایک مہمان شہید ہو گیا اور دوسرا مہمان اس کے 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مہمان بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور یہ سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اندر سے ایک آدمی باہر نکلا جنت کے اندر سے، اور اس نے آ کر جو بندہ سال بعد فوت ہوا تھا نا اس کو کہا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ وہ چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد اس نے جو شہید تھا اس کو کہا کہ آپ بھی اندر چلے جائیں، وہ بھی چلے گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری باری تھی، وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم انتظار کرو۔ میری آنکھ کھل گئی کیونکہ یہ زندہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا خواب سنایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مہمانوں کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ شہید بعد میں جنت میں داخل ہوا اور دوسرا بندہ پہلے داخل ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پہلے داخل ہونے کی بات سمجھ میں آتی ہے، جو بندہ 1 سال اور زندہ رہا اس نے 1 سال کی اور نمازیں پڑھی، 1 رمضان کے روزے اور زیادہ رکھے، درمیان میں قرآن کی تلاوت بھی کی، تو اس کا درجہ اس وجہ سے شہید سے بھی اوپر ہو گیا۔ اس کو پہلے جنت میں بھیجا گیا اور شہید کو بعد میں جنت میں بھیجا گیا۔ تو یہ ہماری زندگی یہ غنیمت ہے، ہم چاہیں تو ایسے اعمال کر سکتے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمیں اللہ کے ہاں اونچے رتبے نصیب ہو جائیں۔ ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں اور اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے خالی لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں۔ یہ نعمت ہمیں ابھی نصیب ہے جب تک ہمارا سانس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جب سانس نکل جائے گا پھر اس کے بعد عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک ہے سانس تب تک ہے چانس، جب تک ہے سانس تب تک چانس ہے۔ ہم چاہیں تو نیک اعمال کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو بھی مٹا سکتے ہیں۔ تو جب تک ہے سانس تب تک ہے چانس۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی زندگی کے ان اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک میں جانے میں ان سے ذرا دیر ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو کہہ دیا تھا کہ اس سے گفتگو بند کر دو، تو گویا ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ تقریباً 40 دن یا 50 دن وہ اپنے گھر میں رہے اور بڑے غمزدہ تھے کہ اللہ کے حبیب سے مجھ سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور رو رو کے ان کا برا حال تھا۔ وہ سوچتے تھے اگر اس حال میں میری موت آ گئی تو پھر میں قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اور اگر اس دوران اللہ کے حبیب نے پردہ فرما لیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ ان کو زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میری توبہ پتہ نہیں کب قبول ہوگی اور کب نہیں قبول ہوگی، تو اس بات پہ وہ بڑے غمزدہ تھے۔ ایک وقت آیا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خوشخبری ملی کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے تو میں مسجد میں حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ میری توبہ کے قبول ہونے سے خوش تو بڑے تھے، جس چہرے کو دیکھتا تھا وہ چہرہ مجھے مسکراتا نظر آتا تھا، خوش نظر آتا تھا، کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ لیکن جب مجھے طلحہ عنہ نے دیکھا تو وہ بڑے پرتپاک طریقے سے میرے پاس آئے اور گلے ملے اور مجھے مبارکباد دی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی طلحہ کا گرم جوشی سے ملنا نہیں بھولے گا، اور یہ واقعی سچی بات ہے۔ جو بندہ غمزدہ ہوتا ہے اس غم کی حالت میں کوئی اس کا ساتھ دے تو وہ بندہ کبھی نہیں بھولتا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی اور بندے نے مجھے اس ڈپریشن کے وقت میں اتنی تسلی نہیں دی جتنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی اس محبت کی ملاقات نے میرے دل کو سکون بخشا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک کامل اور بہترین شوہر تھے۔ گھر میں ان کی زندگی بہت قابل تکلیف تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام ابان، صحابیہ تھی۔ اللہ نے ان کو بہت صفات دی تھی، شکل بھی تھی، عقل بھی تھی، ہر طرح سے وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ اس کی طرف بہت سارے صحابہ نے رشتے بھیجے، مگر وہ ان کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ نے رشتہ بھیجا تو اس نے فوراً قبول کر لیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا جو قریب کے تھے کہ بھئی اتنے رشتے پہلے آئے اور آپ نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، اور طلحہ کا رشتہ تو آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ان کے قریب کی عورت ہوں اور میں ان کے اخلاق سے واقف ہوں، اور ان کے اخلاق کی وجہ سے میں نے ان کے رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سے اخلاق؟ تو انہوں نے 6 باتیں بتائیں کہ یہ خوبیاں ہیں ان کے اندر، اور جس خاوند کے اندر یہ 6 خوبیاں ہوں وہ دنیا کا بہترین خاوند ہوا کرتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے۔ پہلی بات فرمائی کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی انہوں نے بتائی، جب وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو بھی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو خاوند کے اندر یہ 2 خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں۔ باہر سے آئے تو مسکراتا ہوا آئے، اہل خانہ کو سلام کرے، اور جب گھر سے جانا ہو تو بھی مسکراتا ہوا جائے اور الوداع کر کے جائے۔ پھر تیسری بات کہ جب ان سے مانگو تو وہ بخل نہیں کرتے، یعنی بیوی کی ضروریات ہوتی ہیں، جب بیوی اپنے خاوند سے کچھ پیسے مانگے تو خاوند کو بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج جو لوگ گن گن کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر گن گن کے دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تم دوسروں پر آسانی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کریں گے۔ تو مانگو تو بخل نہیں کرتے، اور اگر نہ مانگو تو دیر نہیں کرتے۔ یہ بھی عجیب خوبی کہ اگر بیوی خود نہیں مانگ رہی تو خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ خود اندازہ لگائے کہ بیوی کی ضروریات ہیں یا گھر کی کوئی چیز ہے، تو وہ خود از خود بن مانگے بھی اس کو پیسے دے دیا کرے۔ اور 5ویں خوبی بتائی
کہ ان کے کام کر دو تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. مثلا کپڑے دھو کر دیے پہننے کے لیے تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. کھانا ان کے سامنے دسترخوان پہ رکھا تو طلحہ رضی اللہ عنہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سارے خاوند آج ایسے ہیں جن کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے. بیوی جتنا مرضی تنگ ہو، جتنا مرضی قربانی کرے، وہ بیوی کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آخری خوبی ان کی یہ ہے کہ اگر بیوی سے کوئی خطا ہو جائے تو جلدی معاف کر دیتے ہیں. کئی لوگ اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، زچ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے رسوا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بیوی زندگی کی ساتھی ہے. تو فرماتی کہ ان کی خوبی جو مجھے پسند آئی وہ یہ کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر بیوی کوئی کام کر دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان 6 خوبیوں کی وجہ سے میں نے ان کے رشتے کو قبول کر لیا ہے. ایک مرتبہ طلحہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث روایت کرتے ہیں، باقی صحابہ اتنی روایت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم لوگ عیالدار تھے اور کاروباری تھے، تو ہم اپنے کاروبار اور اہل و عیال میں مشغول رہتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مسکین آدمی تھے، فقیر آدمی تھے. وہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں موجود رہتے تھے. لہذا جتنی دین کی باتیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے اتنی باتیں دوسرا بندہ کوئی نہیں سن سکا. اس معاملے میں وہ دوسرے صحابہ سے آگے نکل گئے ہیں. غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اتنی قربانی دی تھی اور اتنی جانثاری دکھائی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا خوش تھا ان کی طرف سے. جب غزوہ احد سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے حسان رضی اللہ عنہ کو فرمایا حسان طلحہ کی تعریف میں اشعار لکھو. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کا دل کتنا خوش ہوگا کہ وہ حسان رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں حسان تم طلحہ کی تعریف میں اشعار لکھو. چنانچہ انہوں نے اشعار لکھے اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں منبر کے اوپر بیٹھ کر طلحہ عنہ کے اشعار لوگوں کو سنائے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں ٹکر ہونے لگی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے. اس کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے. وہاں پر ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی تھیں. ان کو کہا کہ آپ امت کی ماں ہیں، جب 2 بیٹوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ماں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ ان بیٹوں کے درمیان صلح کروائے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائیں اور صلح کروائیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بات مان لی اور وہ بھی مکہ مکرمہ سے اس جگہ پر آئیں جہاں پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. ام المومنین کی نیت یہ تھی کہ میں دونوں سے بات کر کے ان کو سمجھاؤں گی کہ آپس میں لڑنا بند کر دیں اور صلح کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. یہ ایک بہت اچھی نیت تھی جس کے ساتھ ام المومنین وہاں پہنچی تھی اور انہوں نے بات بھی کر لی اور دونوں طرف کے لوگ اس پر آمادہ بھی ہو گئے تھے کہ ہم آپس میں لڑائی بند کرتے ہیں. مگر جو فتنہ باز لوگ تھے انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا. ادھر کے لشکر کے لوگ سمجھے کہ انہوں نے بدعہدی کی اور ادھر کے لوگ سمجھے کہ ادھر بدعہدی ہوئی اور ان کی آپس میں پھر لڑائی ہو گئی. اب یہ جو لڑائی ہوئی اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. اس لڑائی کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے. اچانک کہیں سے تیر آیا اور ان کے گھٹنے میں آ کر لگا اور گھٹنے میں سے خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. ہاتھ رکھا جاتا تھا تو خون بند ہو جاتا تھا، جب ہاتھ ہٹاتے تھے تو خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. لگتا تھا کہ جیسے خون کی کوئی بڑی نالی پنکچر ہو گئی تھی. اسی زخم کی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا. وہ جگہ جہاں دفن کیا گیا وہ ذرا نشیبی جگہ تھی، نیچے کی جگہ تھی. اب جب بھی کبھی بارش ہوتی تھی تو ان کی قبر جو تھی وہ بارش کے پانی میں ڈوب جایا کرتی تھی، وہاں پانی زیادہ آ جاتا تھا.
ایک شخص نے 2 دفعہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا خواب میں. حضرت طلحہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بارش کا پانی میری قبر کے گرد جمع ہو جاتا ہے، مجھے یہاں سے نکال کے کسی دوسری جگہ دفن کر دیا جائے. حالانکہ اس وقت ان کو شہید ہوئے کئی سال گزر چکے تھے. اس نے یہ خواب عبداللہ ابن مسعود عنہ کو سنایا تو عبداللہ ابن مسعود عنہ نے فرمایا نہیں، عبداللہ ابن عباس عنہ کو دکھایا تو عبداللہ ابن عباس عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان کی لاش کو نکال کے دوسری جگہ دفن کرو. اس نے کہا جی میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں. تو عبداللہ ابن عباس عنہ نے ایک مکان خریدا مدینہ میں اور پھر ان کی قبر کو کھولا. فرماتے ہیں کہ جب ان کی قبر کو کھولا تو ہم نے ان کی لاش کو بالکل سلامت دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ لاش اتنی سلامت تھی کہ ان کی آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی خراب نہیں ہوا تھا. سالوں گزر گئے اور سالوں گزرنے کے بعد آنکھوں کے کافور میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسی پاکیزہ زندگیاں عطا فرمائی تھیں کہ ہمارے لیے وہ ایک مثال اور نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. انجم نیازی صاحب نے طلحہ عنہ کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں. کاش میں اس کی وفا اور جانثاری دیکھتا، کاش میں اس کی محبت بے قراری دیکھتا، کاش میں جنگ احد میں ہوتا ان کے ساتھ ساتھ، اس پہ چھائی تھی جو مستی میں وہ ساری دیکھتا. کس طرح اس نے بچایا سرور کونین کو، اس کے سینے پر لگے جو زخم کاری دیکھتا. تیر لگنے سے ہتھیلی کس طرح چھلنی ہوئی، کس طرح اس پر ہوا تھا جوش تاری دیکھتا. زخم لگنے سے بدن پر تازہ پھولوں کی طرح، کس طرح چھاتی بنی باد بہاری دیکھتا. کس طرح کرتا محبت وہ نبی سے ٹوٹ کر، اس کی ہمدردی میں اس کی غم گساری دیکھتا. بیٹھتا کس طرح وہ محفل اصحاب میں، اس کا اخلاص و محبت انکساری دیکھتا. وہ نبی کے میکدے سے کس طرح پیتا شراب، اس کی شان میں کشی اور بادہ خاری دیکھتا. کس طرح بخشا خدا نے اس کے چہرے کو وقار، اس کی صورت کس طرح اس نے نکھاری دیکھتا. کیسی حالت اس کی ہوتی تھی نبی کے سامنے، کاش میں آنکھوں میں نشہ اس کا طاری دیکھتا. کس طرح آنسو ٹپکتے تھے خدا کے خوف سے، کیفیت اس پر ہی ہوتی کیسے طاری دیکھتا. کس طرح اس کا ہوا ہوگا شہادت سے ملاپ، کاش اس کو میں بوقت جان نثاری دیکھتا. کس طرح اس نے کیا تھا زندگی کا سامنا، کس طرح اس نے ہر ایک ساتھ گزاری دیکھتا. کس طرح وہ بچ کے نکلا نزغے شیطان سے، اس کی میں کاریگری اور ہوشیاری دیکھتا. کس طرح روتا تھا راتوں کو خدا کے سامنے، کاش میں اس کی مسلسل آہذاری دیکھتا. کس طرح کرتا تھا وہ ہر ایک قدم پر احتیاط، اس کا تقوی اور میں پرہیزگاری دیکھتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.